اور تیرا پروردگار صاف صاف حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا. اگر تیری موجودگی میں ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کے آگے اف تک نہ کہنا، نہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا، بلکہ ان کے ساتھ ادب اور احترام اور سے بات کرنا. اب ماں باپ کا بہت بڑا حکم آپ دیکھیں گے، جہاں اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کا ذکر کرتا ہے نا، وہاں پہ بالوالدین احسانہ، بالوالدین کے ساتھ کہ اف بھی نہیں کرنا. ٹھیک ہے نا، یہاں پہ جیسے آ رہا ہے کہ ولا تکن لہما اف. اف تو ایسا جملہ ہے نا کہ ایسے ہی نکل جاتا ہے، تکلیف پہنچے وہ اف، وہ جملہ جو ایسے ہی نکل جاتا ہے بے اختیاری. تو کہا بے اختیاری کو بھی آپ نے ناپ تول کے استعمال کرنا ہے جب والدین مقابل والدین کا بہت بڑا احسان ہے حقیقتاً. کیونکہ دیکھیں اور آپ دیکھیں ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کے بعد والدین کا حق رکھتا ہے. اور آپ جو والدین ہیں نا، وہ اس بات کو اور بھی زیادہ اچھے کہ یہ جو چھوٹے سے بچے ہوتے ہیں نا، اگر آپ ان کو کچھ مطلب میں گھنٹہ بھی نہیں کہہ سکتی، میں کہتی ہوں کچھ سیکنڈز یا کچھ منٹس بھی آپ ان کو ان اٹینڈنٹ چھوڑ دیں نا، تو وہ مر بھی سکتے ہیں. اس پہ ریسرچ ہے باقاعدہ کہ بچے اگر کچھ دیر مثلا جاگ رہے ہوں، بچے دیکھیں چھوٹے بالکل چھوٹے کچھ منتھ کے بچے، اور ان کو ہیومن ٹچ نظر نہ آئے، ان کو ہیومن وائس نظر نہیں آئے، تو یہ ان کی ڈیتھ کے لیے کافی ہوتی ہے. اس لیے آپ دیکھیں ہمارے یہاں جو ہوتا ہے نا ڈے کیئر سینٹرز وغیرہ، اس طرح سے یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، ادھر بھی ہوتی ہیں، یعنی کہ مغرب میں بھی ہوتی ہیں ہمارے. تو وہ اس لیے ہوتی ہے کہ بچے ان اٹینڈنٹ نہ ہوں، کیونکہ بچے مر سکتے ہیں اس طرح سے، یعنی کھانا پینا سب کچھ کر دیں لیکن اس کے باوجود ان کو ہیومن ٹچ چاہیے ہوتا ہے. اور بچے ہمیشہ آپ دیکھیں ان سے چھوٹے سے بچے ہوتے ہیں، وہ آپ کی بات نہیں سمجھتے، وہ آپ کی لینگویج نہیں سمجھتے، لیکن وہ آپ کی مسکراہٹ کو سمجھتے ہیں، وہ آپ کے لمس کو محسوس کرتے ہیں. ہاں، ماں کی خوشبو سمجھتے ہیں. یس بالکل. تو اس وقت ان کے ساتھ کون ہوتا ہے؟ نہ کوئی خالہ، نہ کوئی پھپھی، نہ کوئی اور، نہ کوئی اور، صرف ماں باپ ہوتے ہیں. ان کی اتنی زیادہ کیئر جو ہے نا، یعنی میں کہتی ہوں کہ اللہ کے بعد اگر کوئی زندگی دیتا ہے نا بچوں کو، تو وہ ان کے ماں باپ دیتے ہیں لٹرلی. کیونکہ ماں باپ ان کی اس طرح سے کیئر کرتے ہیں، وہ اپنی کیئر بھول جاتے ہیں، ان کی اپنی زندگی ختم ہو جاتی ہے، وہ بھول جاتے ہیں وہ پہلے کیا تھے کیا نہیں، وہ بس ان کے لیے وقف ہو جاتے ہیں. اب اتنی قربانی والے ماں باپ، اور یہ قربانی ہر ماں باپ دیتے ہیں، چاہے وہ دنیا دار ہوں چاہے وہ دیندار. اسی لیے یہاں پہ آپ دیکھیں دنیا اور دیندار کا فرق ہی نہیں آ رہا، بس ماں باپ کا ذکر آ رہا ہے. کیونکہ ہمارے یہاں یہ بات آتی ہے نا، بھئی وہ تو ماں باپ جو ہے وہ دنیا دار ہے، ہم تو ہو گئے بھئی دیندار. نہیں، یہ تو ہے ہی نہیں. آپ حبیبہ والا وہ واقعہ یاد کر لیں، جب ابو سفیان آئے تھے اور وہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، انہوں نے بستر لپیٹ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مائنڈ کیا کہ نہیں، آپ بستر کیوں، آپ کے والد تھے، آپ ان کا اکرام کریں. تو ماں باپ تو اگر مشرک بھی ہوں، اگر کافر بھی ہوں، تو بھی ان کا اکرام اور ادب جو ہے نا وہ ہے. تو اگر وہ توحید پرست ہوں، اگر وہ موحد ہوں ماں باپ، تو پھر ان کا کتنا بڑا احترام اور اکرام ہوگا. سوچا آپ نے اس بات کو؟ تو ماں باپ کا بہت بڑا حق ہے. اور ماں باپ اگر یعنی ان کا حق تو زندگی کے ساتھ ساتھ، آپ کی زندگی کے ساتھ، ان کی نہیں اپنی، کہ آپ وہ اگر وہ زندہ ہیں ان کی خدمت کریں، اگر وہ ہدایت پہ نہیں ہے تو ان کی ہدایت کے لیے دعا کریں. اچھا، پھر اگر وہ وفات پا جائیں تو ان کے دوستوں کے ساتھ، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں. یعنی وہ نہیں ہے تو ان کے دوستوں کے ساتھ صلہ رحمی کریں، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں، یہ بھی ہے. اور پھر اگر وفات پا جائے تو ان کے لیے دعا کریں، مغفرت کی دعا کریں. اور وہ ایسی دعا ہونی چاہیے جیسے آپ اپنے لیے دعا کریں ہر وقت، وہ اسی طرح سے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ ہر وقت آپ کے لبوں پہ ہونی چاہیے کہ ماں باپ ہیں، ان کے لیے دعا کرنی اور وہ ان کو تھال میں رکھ کر پیش کی جاتی. ایک حدیث میں اس طرح سے آتا کہ ان کو باقاعدہ ان کو وہ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ کسی کا درجہ بلند کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ پوچھتا ہے کہ کیسے ہوا، تو تیرے بیٹے نے تیرے لیے استغفار پڑھی، ٹھیک ہے، تیرے بیٹے نے تیرے لیے استغفار پڑھی. اور وہ استغفار کی وہی والی دعائیں جو میت کے لیے ہوتی ہیں. تو اس لیے یہ جو ہے نا ماں باپ کا بہت بڑا جو ہے نا انسان سمجھے کہ بہت بڑا جو ہے نا یہ ان کے لیے ایک وہ ہے. لیکن آپ بہت افسوس کا مقام ہے کہ آج ماں باپ جو ہے نا وہ جھک کر بات کر رہے ہیں. آج کی جو جنریشن ہے نا، آئی ڈونٹ نو وائی، ماں باپ کے رائٹس کو ویسے نہیں پہچان رہی جیسے پہچاننا چاہیے. اور وہ اس لیے وہ دعا ہے نا، وہ اب مجھے ابھی نہیں یاد ہے جس کا ترجمہ اس طرح سے جو صبح شام کی دعاؤں میں بڑی خوبصورت دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے میرے جو بیٹا ہے نا اس کو میرا رب مت بنا دینا،
وہ جو آپ آخر صبح شام کی دعا میں پڑھتے ہیں، کارڈ میں جو موجود ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ وہ مطلب وہ مجھے پالنے والا ہو جائے یا وہ مجھے حکم دینے والا. آج اور آخر زمانے کے اس میں سے بھی ہے کہ جب جو ہے نا لونڈی جو ہے اپنے مالک کو جنے گی، اس کی بھی تفسیر علماء کرام یہی کرتے ہیں کہ ماں کو استغفر اللہ ایسے حکم دیتے ہیں، ایسے وہ ڈیل کرتے ہیں جیسے لونڈی، اور وہ مالک بنے بیٹھے ہوتے ہیں اولاد. آج کے زمانے کے جو بچے ہیں نا، ان کو مطلب یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے تو باپ جو ہے جنت کا دروازہ ہے، اور دونوں کا بہت بڑا حق ہے. تو کسی صورت آپ نا، میں آپ کو صحیح بات بتاؤں، آج کی جنریشن جو کہ آپ ہے نا کامیابی کو نہیں پہنچ سکتے کسی بھی، نہ دنیا نہ آخرت کسی بھی، اگر آپ ماں باپ کو ناراض کریں. ماں باپ کو راضی رکھنا ہی رکھنا ہے. اور ماں باپ وہ اتنے بے لوث مطلب وہ رشتہ ہے کہ وہ اپنا برا چاہ سکتا ہے، اپنا نقصان کر سکتے ہیں، وہ آپ کا نقصان نہیں کریں. مطلب میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ بے لوث رشتہ ہمیں کبھی نہیں ملتا. میرا تو یہی خیال ہے کہ دنیا میں ماں باپ سے زیادہ بے لوث رشتہ نہیں کوئی اور نہیں ہوتا. وہ کبھی آپ کو نقصان نہیں کریں گے، کبھی باعث نہیں ہوتے. ماں باپ کبھی باعث نہیں ہوتے. اسٹارٹ ہوتا ہے وہاں سے کہ جب وہ جیسے وہ ایک شخص آیا تھا نا حضرت عمر کے پاس، جب وہ شکایت لے کے آیا تھا اپنے بیٹے کی، تو بیٹے کو جب بلایا گیا تو بیٹے نے الٹا جو ہے شکایت کی باپ کی کہ اس نے جو میرے لیے ماں جو چنی ہے وہ تو ہے نا بے دین تھی، اور جویلا میرا نام رکھ دیا، ایک کیڑے کا نام ہے جویلا، کیڑے کو کہتے ہیں، اور ہے نا میری کوئی پرورش نہیں کی، اور ہے نا وہ اس کا تو پورا کھاتا ہی کھل گیا اس کا نا پورا جو ہے نا. تو اس نے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں فیصلہ دیا، اس بیٹے کے حق میں، کہ پہلے اس سے پہلے کہ میں تمہاری شکایت لوں، یہ اصل میں تمہاری شکایت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ اسٹارٹ ہوتا ہے وہاں سے اسپاؤس سلیکشن سے. ٹھیک ہے، کہ نیک ماں باپ جو ہے نا وہ چنے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ وہاں سے بات اسٹارٹ ہوتی ہے، اور پھر اسٹارٹ بھی ہوتی ہے تربیت سے، گھروں کے اندر ویلیو سسٹم نے. اب یہ اصل میں بات اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اب ہے نا جو ماں باپ بن گئے پہلے، ہدایت ان کو بعد میں ملی، تو اب ان کا جو ہے نا ان کے اوپر یہ لاگو نہیں ہوگا کہ اب ان کا احترام نہ کیا جائے. یعنی کل کو بچے کھڑے ہو جائیں، جی آپ تو ہے نا خود پہلے اب آپ نے تو اب جا کے ہمیں نمازوں کا حکم دیا ہے، آپ تو پہلے خود نہیں نماز پڑھتی تھی. تو بھائی ہمارے پاس اپنے پاس اگر ہدایت نہیں تھی تو ہم کیسے آپ کو بتاتے؟ یعنی بچے بہرحال ماں باپ کے سامنے کبھی بھی کھڑے نہیں ہو سکتے. اگر ان سے جہالت میں کچھ غلطیاں ہو بھی گئیں تربیت کی، تو اگر ان کے اپنے پاس ہی علم نہیں تھا تو وہ کیسے تمہاری تربیت کرتی؟ ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی یعنی آج کی جنریشن کو شاید یہ شکایت ہوتی ہے، جب تھوڑا سا پڑھ لکھ جاتے ہیں نا، دو باتیں پڑھ جاتے ہیں، 2 لفظ پڑھ جاتے ہیں، تو وہ اپنے ماں باپ کو ہی کٹہرے میں جا کے کھڑا کر دیتے ہیں. آج کی جنریشن کے اندر یہ بہت زیادہ ہے. ذرا سا بھی کوئی دیکھتے ہیں نا کچھ ماں باپ میں کوئی یعنی قصور دیکھ لیتے ہیں اپنی تربیت میں یا کسی بھی چیز میں، وہ فوراً کہہ دیتے ہیں، اپنے ماں باپ کو ٹوک دیتے ہیں کہ آپ نے وہ والا کام جو ہے نا اچھا نہیں کیا تھا، آپ نے یہ چیز بڑی اچھی کی تھی، آپ نے تو یہ چیز کی. تو یہ نا ادب نہیں ہے اسلام کا. ٹھیک ہے، اگر ہو بھی جائے تو ماں باپ کو آپ دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے کس طرح ادب سے اپنے بت فروش باپ سے گفتگو کرا. اور پھر آپ دیکھیں مینٹل اٹیچمنٹ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بخش دیں، حالانکہ پتہ ہے کہ مشرک ہے. مینٹل اٹیچمنٹ کی بات کہ بچوں کو اپنے ماں باپ سے ایک مینٹل اٹیچمنٹ برقرار رکھنی چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہ چیز ہو گئی.